ابھی مستنصر کہہ رہے تھے کہ انہوں نے یہ فلم دیکھی ہے اور وہ کہتے تھے کہ پورا ہاؤس فل تھا. وہ بتائیں جی وہ کب آپ نے دیکھا؟ میں اپنا شمع سنیما تھا یہاں پہ، تو وہاں پہ میں گیا کیونکہ خان صاحب کی تحریروں کے ہم بہت مداح تھے، اب بھی ہیں کسی حد تک. تو ہم گئے فلم دیکھنے، تو 6 آدمی تھے کل گیلری میں، اور وہ بہت ہی، اس کے بعد انٹرول کے بعد 2-3 چلے گئے. اس میں میرا ایک جو ہے سوال خان صاحب سے وہ یہ ہے کہ اوورال ہم بھی اسٹوڈنٹ ہیں فلمز کے، تو دنیا بھر میں جہاں بھی جس کو آرٹ مووی اوورال کہا جاتا ہے، جب یہ بنائی جاتی ہے تو اس کی ٹیکنیکل ایسپیکٹس بڑے ساؤنڈ ہوتے ہیں اور تبھی وہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے. اگر فلم میں ٹیکنیکل ایسپیکٹس مثلا کیمرہ فالٹی ہو، ساؤنڈ ٹھیک نہ ہو، ایکٹنگ میں کہیں جھول ہو، ایڈیٹنگ میں ہو، اچھا یہ ساری چیزیں دھوپ اور سائے میں تھیں. میرا خیال ہے کہ اس کے فیلئر کی ایک وجہ اس کے ٹیکنیکل جو ایسپیکٹس تھے ان کا فیلئر بھی تھا. یہ بھی ایک بات تھی. اصل میں ہمارے پاس اکوپمنٹ تھا نہیں، اسٹوڈیو والے قریب گھسنے نہیں دیتے تھے، اور جس سے ہم نے کیمرہ مانگا وہ ٹوٹا ہوا تھا، اس کو ہم نے رسیاں باندھ کے سوتی، اس کا لینس گر جاتا تھا تو وہ سوتلی کی رسی باندھ کے اس کو فٹ کر دیا اس کے بیچ میں، اور اسٹوڈیو والے ہمیں اس فلم کو ڈیولپ کر کے نہیں دیتے تھے. اب میرے سامنے یہ سوال تھا کہ آیا ان مشکلات کے پیش نظر مجھے بنانا چاہیے بھی؟ اگر میں سمجھدار آدمی تو میں تارڑ ہوتا تو بھاگ جاتا کہ چونکہ مجھے فیسلٹیز نہیں مل رہی ہیں اور میرے پاس وہ ساری جو انٹرنیشنل لیول کی اکوپمنٹ نہیں ہے تو مجھے سلام کرنا چاہیے. اچھا میں ایسا ضدی آدمی کہ میں نہیں اس میں ہار مانتا تھا کہ یہ میں ضرور کروں گا، اور ایک رنگ کا مجموع تو 100 ڈھنگ سے بات ہے. اشفاق صاحب جی، اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اشفاق صاحب سے، خیر ہم یہ اس فلم میں مال کیونکہ آپ لوگوں کے پاس کوئی پیسے لمبے چوڑے ہیں نہیں، یہ مجھے پتہ ہے، یہ پکی بات ہے نا جی. میں پرانا کافی حد تک یہ مال کو اپنا بھی غرق ہوا اس میں؟ جی نہیں. اچھا یہ بڑی آپ نے ذہانت، ہمارے پاس تھا ہی نہیں. میرے پاس 1300 روپے تھے، وہ بیچ میں لگا گئے، لیکن وہ تو زیادہ نہیں ہے. اس فلم پہ کل 80,000 روپے خرچ ہوا. اچھا، سارا نیگیٹو پازیٹیو ریکارڈنگ سب کچھ سارا 80,000 روپے میں پرنٹ ایک نکلا تھا جی. تو اس 80,000 بھی شاید زیادہ تھا، لیکن وہ ہمارے جو پروڈیوسر تھے جنہوں نے پیسہ لگایا، ثناء اللہ صاحب اور ایک اور صاحب تھے، چودھری ثناء اللہ ایک اور تھے، وہ خیر انہوں نے کوئی اس پہ مائنڈ نہیں کیا. بعد میں بھی ملتے رہے، بہت محبت کے ساتھ، زیادہ وہ اس لیے کہ وہ ان کو دکھ ہو اس کا کہ جب میرا منہ اترا ہوا تھا تو کہنے لگے ہمارا تو چلو پیسے گئے، اس بیچارے کی نیک نامی 4 آدمی سے، جیسے تارڑ کہہ رہا تھا کہ ہم ان کی تحریر کو پسند کرتے تھے، اب بھی کرتے ہیں کسی حد تک، تو یہ کسی حد تک کی شرط جو تھی یہ اس فلم کی وجہ سے تو باقی رہ گئی. اب مجھے بار بار یہ لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ پاپولر نہیں گئی، اور پاپولر ٹھہرنا تو ایک پسندیدگی کی نشانی ہے نا، تو میں اکثر سوچا کرتا ہوں کہ دیکھو بال جبریل کے مقابلے میں بانگے دول بہت زیادہ بکی ہے استاد امام دین، تو اس کو ادب کے طالب علموں کو اور استادوں کو توجہ دینی چاہیے کہ چونکہ بانگے دول زیادہ بکی ہے اس لیے وہ بال جبریل سے بہتر اور بانگے درا سے بہتر کتاب ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ بہتر کتاب نہیں ہے، کیونکہ باکس آفس کے اوپر ہونا ایک بہت اچھی بات ہے، نہایت خوش آئند بات ہے. ٹھیک ہے، صاحب آپ کے یہ آرگومنٹ سن کے مجھے ایسے لگتا ہے کہ الیکشن اچھی لڑنی چاہیے بڑے خلوص اسٹائل کے ساتھ، جیتو یا نہ جیتو ووٹ سارے دوسرے کو پڑ جائیں. بسم اللہ. لیکن مجھے صرف ایک بات کی اس فلم کو بنانے میں خوشی ہے کہ اس سے کیوں لیا ہمارے پڑوسی